کے مرید، نبی کے سامنے بیٹھنے والی وہ جماعت جس کو قرآن سب سے پہلے مخاطب ہو کے کہہ رہا ہے اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ آج ملت تو ہم بھی ہیں، اس امت میں ہم بھی شامل ہیں، لیکن میں ان امتیوں کو سلام کیوں نہ کروں جو سب سے پہلے نبی کے چہرے کو دیکھ کے نبی کی امت میں شامل ہوئے تھے، نبی کی جماعت میں شامل ہوئے تھے، نبی کے گروہ میں شامل ہوئے تھے، نبی کے حکمرانوں اور وفاداروں میں جن کا سب سے پہلے نام آیا تھا وہ اصحاب پیغمبر ہیں۔ رب کا قرآن سب سے پہلے انہیں مخاطب کر کے کہتا ہے اخرجت للناس۔ رب کا قرآن کہتا ہے سب سے پہلے اس امت میں خیر کی بات کرنے والے، خیر کی بات کو پہنچانے والے، خیر کی بات کو نقل کرنے والے، خیر کی بات کو امت تک پہنچانے والا اگر کوئی طبقہ ہے قرآن کے الفاظ میں کہتا ہو، اپنے الفاظ میں نہیں، قرآن بول کے کہتا ہے صحابہ ہے۔ ان کے علاوہ آج پوری دنیا میں دین پہنچا ہے۔ ہر نبی کے امتی سے سوال کر کے دیکھو، پوچھ کے دیکھو، تم تک اس قرآن کو، حدیث کو، دین کو، پیغمبر کی سنت کو، پیغمبر کی سیرت کو اس امت تک جس طبقے نے پہنچایا ہے اونچی آواز سے بول کے بتائیں گے وہ کون ہے؟ بس میں اگلا جملہ کون صحابہ؟ میں اپنی زبان سے کچھ کہوں اور بات ہوگی، زبان نبوت کھلتی ہے۔ حضور ارشاد فرماتے کیا فرمایا؟ صحابی کالنجوم۔ آج حضرت مفتی صاحب میرے لیے کہیں، آپ کے لیے کہہ دیں یہ میرے ہیں، ہم کہتے ہیں ہماری سعادت ہے اصحاب پیغمبر نبی کی وہ مقدس جماعت تھی کہ جن کے لیے زبان نبوت سے حضور نے جملہ ارشاد فرمایا اصحابی کہ میرے ہیں اور میں ان کا ہوں، اور یہ آسمان کے چمکتے ہوئے ستارے ہیں۔ کہنے والے نے کہا ستارے تو بہت ہیں، روشنی تو سب دیتے ہیں۔ اعتراض کرنے والا اعتراض کر دیتا ہے، بکواس کرنے والا اپنے انداز میں کہتا ہے بھئی ہر ستارہ روشنی دیتا ہے۔ مجھے یہ تو بتا ابو بکر بھی روشنی دیتا ہے، عمر بھی روشنی دیتا ہے، عثمان بھی روشنی دیتا ہے، علی بھی روشنی دیتا ہے، حسن و حسین اور معاویہ بھی روشنی دیتے ہیں، لیکن مجھے یہ تو بتا سب کی روشنی ایک برابر ہے۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں آسمان پہ چمکنے والے ستارے بہت ہیں، سب ستاروں کی روشنی ایک طرح نہیں ہے، ایک جیسی نہیں ہے، ایک انداز کی نہیں ہے، مختلف ہے۔ بڑے کی روشنی زیادہ ہوگی، چھوٹے کی روشنی کم ہوگی۔ سنو زبان نبوت سے جب حضور نے فرما دیا اصحابی کالنجوم، سب صحابہ ستارے ہیں، تو پھر آئے ہر ستارہ روشنی دیتا ہے، وہ کم دے یا زیادہ دے روشنی ملتی ہے کہ نہیں ملتی؟ سارے ستارے روشنی دیتے ہیں، کسی ستارے سے روشنی کا نہ ہونا یہ ہو نہیں سکتا۔ میرے دوستو بھائیو بزرگو زبان نبوت کھلتی ہے۔ حضور فرماتے ہیں ما انا علیہ و اصحابی۔ آج کوئی پوچھنے والا کہتا ہے بھئی کس کے نقش قدم پہ چلتے ہو؟ ہم کہتے ہیں نبی کے نقش قدم پہ چلتے ہیں، نبی نے جس راستے پہ چلایا اس راستے پہ چلتے ہیں، نبی کے اسوہ پہ چلتے ہیں، نبی کی سیرت پہ چلتے ہیں، نبی کے نقش قدم پہ چلتے ہیں۔ بھئی تمہیں کیسے پتا ہے نبی کے نقش قدم کون سا ہے؟ میں نے کہا نبی نے تو کہا ما انا علیہ و اصحابی، میرے نقش قدم دیکھنے ہو، میرے
सहाबा को देख लो, जो सहाबा का तरीका होगा वही मेरा तरीका होगा। जिस रास्ते पे सहाबा चलेंगे वही मेरा रास्ता होगा। इसके अलावा अगर कोई नया रास्ता लेकर आएगा वो गुमराही तो हो सकती है, वो नबी का रास्ता हो सकता आए। आज एक तबका उठता है और सहाबे पैगंबर पे तबर्रा करता है। मैं ज्यादा अल्फाज नहीं, मैंने पिछले साल भी इसी स्टेज पे कहा था, हुक्मरानों, हजरत मुफ्ती साहब तशरीफ फरमा है, हम वो जमात है, हम वो तबका, हम वो कबीला है, हमने सहाबे पैगंबर की दर की नौकरी अपने गले का जेवर बनाया हुआ है। हमने सहाबे पैगंबर के दर की चौकीदारी अपनी जिंदगी का कीमती सरमाया बनाया हुआ है। हमने सहाबे पैगंबर के दर पे अपने भाइयों और अपने कैदीन के खून को दिया हुआ है। हमने सहाबे पैगंबर के दर के लिए हमने अपनी माओ को बेवा करवाया हुआ है, अपने भाइयों को यतीम करवाया हुआ है। आज हुक्मरानों तुमसे कहते हैं, हुकूमतें बदल रही है, इक़्तिदार बदल रहा है, कुर्सियां बदल रही है, पिछलों ने जो किया था वो भी सबके सामने है। आने वालों तुमसे कहना चाहते हैं, हमारा मुतालबा कुर्सी का नहीं है, इक़्तिदार का नहीं है, वज़ारत का नहीं है, मशारत का नहीं है। पिछली गवर्नमेंट में तहफ़्फ़ुज़े नमूसे सहाबा वाले बिल जो कौमी असेंबली और सेनेट से पास हुआ था, आइंदा आने वाली हुकूमत से मुतालबा है उसे कानून का हिस्सा बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? बनना चाहिए। बाकी रही बात, आज कुछ लोग खुश हो रहे हैं कि हम फुला के साथ शामिल हो गए, बड़ी कुव्वत बन जाएंगे, फुला की जमात में चले जाएंगे, वो बड़ी कुव्वत बन जाएगी। जब तक हकनवास के मानने वाले जिंदा है, इस मुल्क में आले तशय्यो का रास्ता रोकते रहेंगे। आपने सुना होगा, ऐलान हुआ कि भाई हम वादतुल मुस्लिमीन में शामिल हो रहे हैं। मैं सलाम करता हूँ अपनी क़यादत को। उन्होंने एक बयानिया जारी किया, वो बयानिया जब जारी हुआ मीडिया पे आया। मैं सलाम करता हूँ तहरीक इंसाफ के MNS को, उन MPS को। उन्होंने हमारा बयानिया तस्लीम करके कहा हम वादतुल मुस्लिमीन में शामिल नहीं हो सकते। हम इस मुल्क में फिर तबारियत को फैलाने वाले, दहशतगर्दी को फैलाने वाले, आले सुन्नत उलमा कारकुनों के खून को बहाने वाले, हम उनका हिस्सा नहीं बनेंगे। ये ऐलान होने के बाद सहाबा के गुलामों, मैं तुम्हें सलाम करता हूँ। तुम्हारी कुर्बानियों से, तुम्हारी मेहनत से आज दुश्मने सहाबा उस मनहज पर, उस जगह पे पहुंच चुका है। वो जहां भी चले गए हकनवास के जानशीन उनका रास्ता रोकने के लिए तैयार खड़े हैं। मौलाना उस्मानी साहब आपसे आखिर में जुमला कहलवा के गए। अम्मी आयशा वो यहाँ कह रहे थे, मैं तसव्वुरात की दुनिया में झंग में पहुंच गया, मैं लिया के सहराओं में पहुंच गया, मैं इस्लामाबाद और पेशावर में पहुंच गया, मैं कोयटा में पहुंच गया। यारो आज हम बड़े पुरअमन और अच्छे माहौल में बैठ के अम्मी आयशा की इज्जत और अजमत के नारे लगाते हैं। सलाम है अमीर अज़ीमत, तेरी जुर्रत को तूने उस वक्त नारा लगाया था जब अपने और बेगाने खिलाफ थे, हुक्मरान भी खिलाफ थे। उस वक्त हकनवास ने मिंबरों में हलाफ पे नारा लगा के कहा था, अम्मी आयशा, अम्मी आयशा, अम्मी आयशा, अम्मी आयशा। हकनवास तड़प के कहता था, गरज के कहता था, कूद के कहता था, जुर्रत से कहता था,
صحابی سے کہتا تھا اور اگلا جملہ حق الباس کی زبان پہ کہ ہوا کرتا تھا امی میں تیری عزت پہ قربان ہو جاؤں گا، امی میں تیرے دوپٹے پہ قربان ہو جاؤں گا، امی حق الباس تیری عزت کر کے بچوں کو یتیم کروا جائے گا، بیوی کو بیوہ کروا جائے گا، لیکن تیرے گھر کی چوکیداری سے ایک قدم پیچھے نہیں ہٹے گا۔ اور سنی نوجوانوں، آج کے تاریخ ساز اجتماع میں عبداللہ بن مسعود کی اس درسگاہ میں 22 فروری آنے والا ہے۔ میں اسی حق الباس سے مخاطب ہو کے کہنا چاہتا ہوں، حق الباس پورے صحابہ پیغمبر کے چوکیداری کے لیے خون دیا تھا، امی عائشہ کے تشدد کے لیے خون دیا تھا، تیرے اوپر ظلم ہوا برداشت کیا، جبر ہوا برداشت کیا، الٹا لٹکایا برداشت کیا، ننگا کیا برداشت کیا، جبر ہوا برداشت کیا۔ حق الباس تجھ سے مخاطب ہو کے کہنا چاہیں گے کہ سنی نوجوان یا سنی علماء تجھ سے عہد وعدہ کرتے ہیں 22 فروری تیرا یوم شہادت آ رہا ہے، ہم بھی امی کے دوپٹے پہ قربان ہو جائیں گے، اپنی جوانیاں امی کے دوپٹے پہ لگا کے دشمن صحابہ کے در کا چوکیدار ہم دشمن صحابہ کے راستے میں اینٹ نہیں پتھر بن کے اور شیشہ پلائی دیوار بن کے کھڑے رہیں گے۔ جان دی جا سکتی ہے، اپنے جسموں کے ٹکڑے کروائے جا سکتے ہیں، اپنے بڑوں کے جنازے سروں سے اٹھائے جا سکتے ہیں، بھائیوں کے جنازے ہاتھوں میں اٹھائے جا سکتے ہیں، عثمانی شہید جیسا جرنیل دیا جا سکتا ہے، لیکن امی تیرے دشمن کو لگام دے کے چھوڑیں گے، امی تیرے دشمن کو ہم وہ اس کے انجام تک پہنچا کے آئیں گے، جہاں سے وہ نکل کے آیا تھا ہم وہاں پہنچا کے چھوڑیں گے۔ کرو گے یا نہیں کرو گے؟ کریں گے یا نہیں کریں گے؟ حق الباس کی روح سے وعدہ کرو۔ آئیں امیر عظیمت تیری روح سے مخاطب ہیں، مجھے نہیں پتا میں ایک طالب علم ہوں، روح کو مخاطب کرنا کیسا ہے، میں ایک طالب علم ہوں، امیر عظیمت تیری روح سے مخاطب ہے، مجھے کوئی ہفتہ نہیں گزرتا جس دن میں اس خبر کو نہیں سنتا کہ آپ کے والد محترم کے اوپر حملہ ہونے والا ہے، بم دھماکہ ہوگا، گولی چلے گی، لیکن شاید کوئی دن ایسا آیا ہو میں نے اپنے ابا جان سے کہا ہو آرام سے گھر میں بیٹھے، کوئی دن ایسا نہیں آیا، عقیدہ ہے موت کا وقت مقرر ہے، لیکن صحابہ سے وعدہ کے ہے سارا کچھ برداشت کیا جا سکتا ہے، ان کی چوکیداری کو کبھی چھوڑا جا سکتا، تو پھر آئیں عہد کریں، وعدہ کریں، کس سے کریں؟ جھنگوی سے کریں، ایثار سے کریں، اعظم سے کریں، ضیاء الرحمن سے کریں، علی شیر حیدری سے کہیں، اور کریں جنہوں نے اسی اسٹیج پہ یہ نعرہ ہمیں سنایا تھا، وہ دیوانے محمد کے میں دیوانہ صحابہ کا، وہ پروانے محمد کے میں پروانہ صحابہ کا۔ بھول جانی چاہیے، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ نبی کی سیرت کو ہم تک پہنچانے والے کون ہیں؟ اونچی آواز سے اور محبت سے نبی کے پیغام کو ہم تک پہنچانے والے کون؟ نبی کی شریعت کو ہم تک پہنچانے والے کون؟ نبی کے نظام کو ہم تک پہنچانے والے کون؟ نبی کے قرآن کو ہم تک پہنچانے والے کون؟ نبی کی حدیث کو ہم تک پہنچانے والے کون؟ نبی کی سنت کو ہم تک پہنچانے والے کون ہیں؟ بلند آواز سے کون ہیں؟ جو ڈرتے ہیں وہ آہستہ بولے، کون ہیں؟ کون ہیں؟
اتنی محبت ہے، اتنی محبت سے بولے کون ہے؟ جرأت کے ساتھ بولے کون؟ بہادری کے ساتھ بولے کون؟ کون ہے؟ دفاع کرو گے، دفاع کرو گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضرت صاحبہ